الرِّسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد 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 وعجل فرج آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج کا جو دن ہے تطہیر والے گھرانے میں ایک شہزادے کا نزول ہوا ہے، جو ہمارا شہنشاہ پاک گھرانے کا پاک فرد کہ جو اپنے زمانے کا علی ہے، جسے علی ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ میری مراد امام علی زین العابدین علیہ السلام محمد محمد شہر مدینہ 15 جمادی الاول 38 ہجری میں اس شہزادے نے اس زمین کو زینت بخشی ہے، اور یہ شہزادہ مثل قرآن مدینہ کے تطہیر والے گھرانے میں نازل ہوا ہے یہ شہزادہ، اور اس میرے امام کو اس میں علی عطا کیا ہے اس علی گھرانے نے، اور ان کے اسماء آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس گھرانے کے تمام افراد کے جو اسماء پاک رکھے جاتے ہیں وہ کسی عام فرد کی مرضی سے نہیں، بلکہ ذات توحید جو ارادہ کرتا ہے وہ اسم پاک اس ذات کو دیا جاتا ہے۔ اسی عنوان سے جب اللہ نے حکم دیا تو اس شہزادے کو علی علیہ السلام کے اسم پاک سے نوازا گیا۔ ان کے پاک القابات میں زین العابدین کہا گیا ہے ان کو، کہ عابد بندوں کی جو زینت ہو وہ میرا چوتھا شہنشاہ ہے کہ جو آج اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کہ جب بھی جہاں بھی جتنے بھی عابدین ہوں وہ اولین میں ہوں شاہ صاحب یا آخرین میں ہوں، ان کی زینت میرا مولا زین العابدین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میرے پاک امام کا ایک لقب پاک ہے سید الساجدین۔ اللہ اکبر، یعنی کہ سجدہ کرنے والوں کا بھی سردار۔ اب جو بھی جب بھی جہاں بھی سجدہ کرنے والے گزرے ہیں ان میں سے سید الساجدین میرا مولا زین العابدین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اس امام کی لا تعداد کرامتیں ہیں، لا تعداد فضائل ہے۔ ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مکتب والوں نے صرف مصائب کے ساتھ ہی میرے امام کو منسوب کر دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو ایک مصائب کے ضمن میں ہی ان کا فضائل بتانا چاہتا ہوں کہ جب سید الساجدین بظاہر کوفہ کے دربار میں تھے، زنجیریں کڑیاں بیڑیاں تھیں، اور اس دوسری جانب کربلا معلیٰ میں جب بنی اسد والوں نے دیکھا کہ ان لاشوں کو کون دفنائے گا، تو معجزے کے ساتھ میرے زین العابدین مولا وہاں پہ تشریف لے کے آئے اور مولا نے خود تدفین کی۔ اگر یہ مجبور ہوتے تو مولا پھر دو مقامات پہ نہ آ جا سکتے، کہ ظاہر میں تو مولا رسیوں میں پابند ہیں لیکن حقیقت میں وہ کربلا معلیٰ میں آ کے اپنے پاک بابا کو دفنا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھرانے کو ہماری طرح مجبور نہ سمجھا کرو، اس گھرانے نے خود پسند کیا ہے اپنے اوپر مظلومیت کے جامے کو، ورنہ یہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور ان کے اختیارات کو اگر ہم دیکھتے جائیں تو ہم اللہ کے اختیارات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں بارہا اس مقامات پہ کئی مقامات پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس گھرانے کے جتنے جتنے فضائل آشکار ہوتے جائیں گے اتنی توحید آشکار ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ گھرانہ آیا ہی اس لیے ہے، یہ تطہیر والا گھرانہ، کہ اللہ کی پہچان ہو سکے۔ آیت تطہیر جو میں نے پڑھی اس میں کیا ہے کہ اہل بیت محمد اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو ایسے دور رکھے کہ جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ کلمہ انما اصرار ہے، حصر کر دیا گیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی اس توحید والے گھرانے سے دور رہے گا وہ کل بھی رجس ہے، آج بھی رجس ہے، قیامت تک رجس رہے گا۔ اب دیکھتے جانا اور سمجھتے جانا، جو بندہ بھی تطہیر والے گھرانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس کا
ताल्लुक रिज से तो हो सकता है, वो पाक नहीं है। अपने आप को जितना मर्जी वो समझता रहे कि मैं पाक हूं, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अगर वो तत्हीर वाले घराने के एक फर्द का भी मुनकिर है तो वो लानती है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे पाक व पाकीज़ा नाजिल हुए थे वैसे ही जिंदगी उन्होंने गुजारी और वापस जाके फना फिल्ला बका बिल्ला की मंजिल पे चले गए। जैसे सूरज की शुआ सुबह निकलती है, पूरे जहान को मुअत्तर रोशन करती है, शाम को वो शुआ वापस अपने सूरज में चली जाती है। इसी तरीके से मोहम्मद व आले मोहम्मद ने दुनिया में जाहिर होके पैगाम तौहीद पहुंचाया है और फिर उसी तरीके वापस अपने मरकज की तरफ चले गए हैं। ना इनका दुनिया में आना हम जैसा है, ना इनका दुनिया से जाना हम जैसा है। इनका कोई भी सानी नहीं है, इन जैसा कोई भी नहीं है। ये मेरा मौला आका जिन्होंने हमें इबादत करना सिखाई, जिन्होंने हमें सजदा करना सिखाया, अगर हमारे सजदों में, हमारी इबादतों में इस सैयद व सरदार आका मौला हादी रहबर मेरे जमाने के इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मवद्दत नहीं है तो उसके सजदे बेकार हैं, उसकी जिंदगी भी बेकार है।